نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین۔ ختم نبوت کا موضوع مسلمانوں کے لیے محض کسی علمی دلچسپی کا مضمون نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ایمان، ان کے عقیدے اور ان کے دین کا ایک بنیادی پتھر ہے جس پر پوری دینی زندگی کی عبارت تعمیر ہوتی ہے۔ عام طور پر ختم نبوت کا ذکر جب آتا ہے تو ذہن متوجہ ہوتا ہے بعض ایسی منحرف تحریکات کی طرف جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگائی، اور ان تحریکوں سے مسلمانوں کا جو مناظرہ پچھلے 100-125 سال میں ہوا ہے، یا ایک خاص قسم کا لٹریچر مناظرے کا تیار ہوا ہے، اس طرح کے مباحث کی طرف ذہن جاتا ہے، اور یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دراصل اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، اور مسلمان روز آغاز سے ختم نبوت کے بارے میں اتنے حساس اور اتنے غیر معمولی طور پر آگاہ اور ہوشیار کیوں رہے ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن صحابہ کرام نے ان میں سے کسی کے بارے میں ذرہ برابر نرمی یا مداہنت سے کام نہیں لیا، اور ان کو اسلام کے لیے ایک ایسا خطرہ قرار دیا کہ جس سے کسی قسم کی مصالحت یا جس کے بارے میں کسی قسم کی کمزوری ایک قومی اور اجتماعی خودکشی کے برابر قرار دی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، خلفاء راشدین کے بعد بھی دنیا اسلام میں عیسائی بھی موجود تھے، دنیا اسلام میں یہودی بھی موجود تھے، آتش پرست بھی تھے جو آگ کو پوجتے تھے، بت پرست بھی تھے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، لیکن ان سب کو زندہ رہنے کی اجازت دی گئی، ان سب کو آزاد شہری کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور ان کے شہری حقوق وہی تسلیم کیے گئے جو کسی مسلمان کے حقوق تھے۔ فقہ کی ایک مشہور کتاب ہدایہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست کی شہریت قبول کرے گا تو لہم ما علیہم وعلیہم ما علینا، جو ہمارے حقوق ہیں وہ ان کے ہوں گے، جو ان کے حقوق ہیں وہ ہمارے ہوں گے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ان کی ہوں گی، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہماری ہوں گی۔ یعنی اس میں کوئی فرق نہیں رہا کسی مسلمان میں اور یہودی میں، مسلمان میں اور عیسائی میں، مسلمان میں اور بت پرست میں، مسلمان میں اور آتش پرست میں۔ لیکن اس تمام وسیع الصدری کے باوجود اور اسلام کے اس انتہائی عادلانہ اور رحمدلانہ رویے کے باوجود کبھی بھی اسلامی تاریخ میں کسی ایسے فرد یا گروہ کے ساتھ نرمی نہیں کی گئی جس کے لیڈر نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، یا مسلمانوں کے اندر کسی نئی نبوت کی دعوت دی ہو، یا کسی ایسے مذہبی دعوے دار کی لیڈرشپ تسلیم کی ہو جو اپنے لیے نبوت کے اختیارات کا دعویٰ کرتا ہو۔ یہ میرے الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے گا، میں نے بڑے احتیاط سے یہ الفاظ منتخب کیے ہیں۔ مسلمانوں نے نہ تو کسی مدعی نبوت کے بارے میں کسی مصالحت کا ثبوت دیا، نہ کسی ایسے گروہ کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کیا جس نے کسی مدعی نبوت کی نبوت کو تسلیم کیا ہو، یا کسی ایسے شخص کے بارے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو جس نے نبوت کے اختیارات استعمال کیے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، مختلف علاقوں کے وفود آتے تھے، مختلف علاقوں کے قبائل کی طرف سے خطوط آپ کے پاس قبول اسلام کے یا اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے آتے تھے۔ ایسے بے شمار لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن یہ کہلا بھیجا یا خود آ کے عرض کیا کہ ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، ہم اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کا حکومت کا نظام ہم مانتے ہیں، لیکن آپ ہمیں اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت دیں۔ ایسے لوگ بھی بہت تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مطالبات کو قبول فرمایا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت دی۔ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف یا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک وفد آیا،
جس نے 2 آدمی تھے، انہوں نے آ کے حضور کو ایک خط پیش کیا کہ ہمارے لیڈر نے آپ کو یہ خط لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کے نام ہے، جس طرح اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے مجھے بھی رسول بنایا ہے، اور اس معاملے میں مجھے آپ کا شریک کر کے بھیجا ہے۔ فإنی اشرکت معک فی الامر، لہذا جتنی زمین ہے عرب کی یہ آدھی میری آدھی آپ کی، لیکن قریش اس طرح کے انتظام کو قبول نہیں کریں گے۔ اس مفہوم کا خط اس نے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوا کے سنا، ایک صاحب نے پڑھ کے سنایا۔ آپ نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ یہ پوری تفصیل سیرت کی حدیثی کتابوں میں موجود ہے، اور جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سیرت ابن ہشام میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، جو سیرت کی ارلیسٹ کتابوں میں سے اور مستند ترین اور جامع ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ حضور نے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ما تقولان انتما، انہوں نے کہا جو ہمارا سردار کہتا ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں، یعنی ہم اس کو نبوت میں آپ کا شریک مانتے ہیں۔ اس نے حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، اس نے حضور کو خط لکھا تو محمد رسول اللہ کے طور پہ لکھا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے آپ کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے یہاں 5 وقت کی نماز اسی طرح ہوتی تھی، اسی قرآن کو وہ بھی مانتا تھا، باقی سارے احکام کو مانتا تھا۔ اس نے صرف اتنا دعویٰ کیا کہ میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں، یعنی کو پروفٹ ہوں، انگریزی میں اگر کہیں تو میں کو پروفٹ بنا کے بھیجا گیا ہوں، شریک نبوت ہوں آپ کا۔ فإنی اشرکت معک فی الامر، اور مجھے زمین میں اقتدار تھوڑا سا دے دیں، اقتدار میں شریک کر لیں، زمین آدھی مجھے دے دیں اور اپنا شریک مان لیں، باقی کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ تو حضور نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جو ہمارا سردار کہتا ہے ہم بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، اگر ایلچیوں کا قتل کر دینا ناجائز نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑوا دیتا۔ گویا نبوت کا دعویٰ اسلامی ریاست میں ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا موت ہے۔ یہودیت کی سزا موت نہیں ہے، عیسائیت کی سزا، بت پرستی کی سزا، شراب پینے کی سزا، بدکاری کی سزا، کسی چیز کی سزا غیر مسلم کرے تو موت نہیں ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اگر کوئی غیر مسلم کرے گا یا مسلمان کرے گا اسلامی ریاست کے اندر تو اس کی سزا سزائے موت ہے، لیکن چونکہ وہ الچی تھے اس لیے حضور نے سزائے موت ان کو نہیں دی، واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے، صحابہ کرام نے فوجی کارروائی کی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب منکرین نبوت یا مدعین رسالت جتنے تھے سب کا قلقمہ ہو گیا اور فوجی کارروائی کے نتیجے میں ختم ہو گئے۔ لیکن محض فوجی کارروائی پہ اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پوری تحریک کو، جو بھی ان کے ماننے والوں کا گروہ تھا، اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ مسلمہ تو مر گیا، مارا گیا، طلحہ بھی مارا گیا اور کئی مارے گئے، لیکن جو ان کے ماننے والے تھے، فالوورز تھے، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مسلمہ کے مذہب پہ کاربند رہیں یا آزادی ان کو مل گئی ہو کہ جی مسلمی ہیں اور طلحی ہیں اور اسودی ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی اس واقعے کے تقریباً سمجھ لیجئے کہ 17 سال یا 18 سال کے بعد یا شاید اس کے لگ بھگ، حضرت عبداللہ بن مسعود جو مشہور صحابی ہیں اور فقہائے صحابہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، صحابہ میں جب کہا جائے کہ عبداللہ نے یہ کہا ہے، مطلقاً عبداللہ کا لفظ آئے تو اس سے عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ صحابہ میں بہت سے عبداللہ ہیں، لیکن اگر صرف مطلقاً آئے کہ عبداللہ کی یہ رائے ہے تو اس سے مراد ہے عبداللہ بن مسعود۔ اور عبادلہ اربعہ یا عبادلہ ثلاثہ کہا جائے کہ 3 عبداللہ تو سب سے پہلے ان کا نام آئے گا۔ ان کو جب حضرت عمر فاروق نے کوفے میں بنا کے بھیجا تھا قاضی القضات، تو انہوں نے اہل کوفہ کو خط لکھا تھا کہ کوفے کے مسلمانوں، میں ایک قربانی دے رہا ہوں اور میں اپنی ضرورت کو ختم کر کے تمہاری ضرورت کو ترجیح دے رہا ہوں اور عبداللہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ان کی ضرورت مجھ کو زیادہ ہے مدینے میں، لیکن میں اپنی ضرورت قربان کر کے تمہاری خاطر تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اس درجے کے انسان تھے وہ۔ تو ان کو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ کوفے میں کوئی مکان ہے جس میں مسلمہ کے قبیلے کے بعض لوگ جمع ہوتے ہیں اور مسلمہ کے مذہب کے مطابق اس کا ذکر تذکرہ کرتے ہیں،
جو بھی تذکرہ مسلمان کرتے ہوں گے. مسلمان نے کچھ وحی کا بھی دعویٰ کیا تھا اور اس کے فضول اور لغو اور محمل قسم کے جملے اور عبارتیں تاریخ کی کتابیں ملتی ہیں. اس کو پڑھتے ہوں گے اس خرافات کو. اس میں سے ایک بڑا محمل سا جملہ تھا. عربی آپ میں سے کتنوں کو آتی ہے؟ یہ بہت سو کو آتی ہوگی. اس کا ایک جملہ تھا جو اس نے بطور وحی کے پیش کیا کہ یا ضفدع نقی نقی فل الماء تقدرین ولا الشارب تمنعین. اے مینڈکی ٹرٹر کر، اس لیے کہ تیرے ٹرٹر کرنے سے نہ پانی گندا ہوگا اور نہ پانی پینے والے کو تو روک سکے گی. یہ بھی اس وحی میں ایک چیز شامل تھی جس کا مسلمان نے دعویٰ کیا تھا. بہرحال اس طرح کی چیزیں وہ پڑھا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود نے ان کو بلایا، طلب کیا، ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو. کچھ لوگوں نے معافی مانگ لی، عبداللہ بن مسعود نے ان کو معاف کر دیا. کچھ لوگوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کرنے کی ان کو اجازت دے دی اور اس مکان کو انہوں نے منہدم کرا دیا. جس مکان میں وہ یہ جمع ہو کے کرتے تھے اس مکان کو منہدم کرا دیا. اور ان میں سے ایک شخص، اس کو انہوں نے کہا کہ تم وہی آدمی ہو جو مدینے میں مسلمہ کا خط لے کے آئے تھے، جو 2 آدمی ان میں سے تم ایک ہو. اس نے کہا جی ہاں میں ان میں سے ایک ہوں. عبداللہ بن مسعود نے کہا اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. اس وقت یہ ایلچی تھا اس لیے اس کو سزائے موت نہیں ملی، لیکن اب یہ ایلچی نہیں ہے، لہذا وہ سزائے موت جو اس وقت مستوجب ہوا تھا وہ میں اب نافذ کرتا ہوں. انہوں نے اس کو سزائے موت دے دی اور وہ تحریک ختم ہو گئی. یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ جی فلاں صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بڑے قائل ہیں، فلاں صاحب نے تو نعتیہ شعر بھی کہے ہیں، فلاں صاحب کے ماننے والے تو نماز بھی پڑھتے ہیں، فلاں صاحب کے ماننے والے تو روزہ بھی رکھتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو جس نے حضور کی نبوت کو تسلیم کیا، جس نے حضور کی نبوت کو تسلیم کر کے خط لکھا، جس نے حضور کی شریعت کو مانا، اپنے ماننے والوں سے اس پہ عمل کروایا، اور کم از کم کوفے میں تو آج کل کے اصطلاح میں بڑے پرامن طور پہ وہ رہتے تھے. کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ نہیں کر رہے تھے، خاموشی سے اپنے گھر میں جا کے جو بھی کرنا ہوتا تھا کیا کرتے تھے. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بالاتفاق اجازت سے، سیدنا عثمان غنی نے اس کو اپروو کیا، صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا، ان کو سزائے موت دی. اس سے یہ اندازہ اچھی طرح ہو جائے گا کہ ختم نبوت کے بارے میں بالاجماع صحابہ کرام کے زمانے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد گرامی سے کیا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے. یہ تو گویا اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا. یہ تو ایک مختصر تمہید تھی جو میں نے پہلے اس لیے عرض کی کہ واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ مسئلے کی اہمیت کتنی. ختم نبوت پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ نبوت کا اندازہ ہو کہ نبوت کیا ہے، اور نبوت کی مسلمانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں، دین میں، عقائد میں اور عام زندگی میں کیا اہمیت ہے. دیکھیے اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں اور ہر آسمانی دین کے عقائد بنیادی 3 ہیں. اللہ کی ذات پر ایمان، روز آخرت پر ایمان اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان. اس میں اللہ کی ذات پر ایمان کے معاملے میں بہت سے لوگ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں. یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، توحید کے قائل ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہودی توحید کے قائل نہیں ہے، کم از کم ان کی اکثریت. عیسائی اور یہودی دونوں عقیدہ آخرت میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں، دونوں مرنے کے بعد جی اٹھنے کے قائل ہیں، دونوں جنت دوزخ کے قائل ہیں. لہذا مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے درمیان جو امتیازی خط ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید پر ایمان تو نہیں ہے. توحید پر ایمان تو یہودی بھی رکھتا ہے. وہ آخرت پر ایمان بھی نہیں ہے، آخرت پر ایمان عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں. وہ کیا ہے جو ما بہل امتیاز ہے؟ وہ کیا ہے؟ ما بہل امتیاز ہے صرف اور صرف نبوت پر ایمان. عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی تورات کو مانتے ہیں، عیسائی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں. آج بھی کسی عیسائی سے کہیں بائبل کی کاپی دے دو، کوئی بائبل کا نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بائبل میں عہد نامہ قدیم شامل. بائبل اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس کے 2 حصے ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. عہد نامہ قدیم سے مراد وہ مذہبی کتابیں ہیں جو ان کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہیں. تورات سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جتنے اسرائیلی نبی آئے ان کی سب تعلیمات کا خلاصہ اس کو وہ عہد نامہ قدیم کہتے ہیں.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد سے جو کتابیں یا مذہبی چیزیں لکھی گئیں وہ عہد نامہ جدید کہلاتی ہیں. تو بائبل میں دونوں چیزیں شامل ہیں، عہد نامہ قدیم بھی اور عہد نامہ جدید بھی. اور اسرائیل کی تاریخ میں، بنی اسرائیل کی تاریخ میں جتنے پیغمبر آئے سب کو عیسائی مانتے ہیں. عیسائی ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے. عیسائی نظری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند اپنے کو قرار دیتے ہیں، لیکن وہ یہودی نہیں ہیں. یہودی ان کو یہودی نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں، جس کے یہودی قائل نہیں ہیں. یہودیوں کو عیسائیوں سے کیا چیز منفرد کرتی ہے؟ کیا چیز متمیز کرتی ہے؟ جو چیز متمیز کرتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، توحید اور آخرت پر ایمان نہیں. حضرت موسیٰ اور بقیہ کتابوں پر ایمان نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، جو ان دونوں کو الگ کرتا ہے. عیسائیوں کو مسلمانوں سے کیا چیز متمیز کرتی ہے؟ قدیم عیسائیوں سے، جو توحید کے بھی قائل تھے، جو آخرت کے بھی قائل تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قائل ہیں، جو وحی کے، فرشتوں کے، آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہیں. وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ یا مسلمان عیسائی کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی ایسے ذریعے پر ایمان جو اس پیغمبر کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اللہ سے رابطہ استوار کرتا ہو، اس کی بنیاد پر ایک نئی امت قائم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان محض ایک نظری چیز ہے، تھیوریٹیکل چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا عملاً کوئی نتیجہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک نبوت پر ایمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ آخرت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ آخرت میں ہم نے جا کے نہیں دیکھا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. ہمیں کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ جا کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور واپس آ کے پھر اس طرح کا کام کریں کہ آخرت میں کامیابی ہو. یہ تو ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں، ٹیلی فون کریں تو ان کے یہاں ملتا نہیں، اور کوئی رابطہ نہیں، ہم بات کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے. انہوں نے ہمیں اس قابل نہیں بنایا کہ ہم سے وہ گفتگو فرما سکیں. لہذا ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ محض بے معنی دعویٰ ہے جب تک نبوت کی تعلیم کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے. توحید کے قائل، ایک ویگ اور مبہم توحید کے قائل تو اسلام سے پہلے کئی لوگ تھے. آپ نے قصے ابن ساعدہ کا ذکر سنا ہوگا. اسلام سے پہلے خطیب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں اس کی تقریریں بھی سنی ہیں. حضور بچے تھے جب اس کا انتقال ہو گیا تھا. آپ نے زید ابن نفیل کا نام سنا ہوگا. زید ابن نفیل حضرت عمر کا چچا تھا. وہ توحید کا قائل تھا، لیکن اس توحید سے آدمی مسلمان تو نہیں ہوتا. اس طرح کی ویگ اور مبہم توحید سے، ایک اجمالی توحید سے. لہذا توحید کے لیے ضروری ہے کہ نبوت پر ایمان ہو اور نبوت کی تعلیم کی روشنی میں اس کے تقاضوں کی نشاندہی کی گئی ہو اور ان تقاضوں پر آدمی چل کے دکھائے، تو پھر توحید پر تقاضا پورا ہوتا ہے، پھر روز آخرت کا تقاضا پورا ہوتا ہے. لہذا بنیادی چیز جو مسلمان کو غیر مسلم سے متمیز کرتی ہے، یا یہودی کو عیسائی سے متمیز کرتی ہے، یا عیسائی کو مسلمان سے متمیز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کا ترجمان اور آخری حوالہ اور حتمی معیار آپ کی نظر میں کون ہے؟ جو آخری حوالہ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے باب میں، جو واحد اور پہلا اور آخری ذریعہ ہے توحید کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں، وہ کون ہے؟ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کا ماننے والا عیسائی ہے. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے تو اس پر ایمان رکھنے والا مسلمان ہے. اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص ہے، چاہے وہ کسی نام سے، کسی عنوان سے، کسی بھی انداز سے کوئی دعویٰ کرتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے. اگر حق اور باطل کا آخری معیار، حق اور باطل کا حقیقی معیار، اگر صحیح اور جھوٹے کی صحیح کسوٹی اور حتمی اور آخری اور قطعی کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور اس سے مخالف ہر چیز، چاہے وہ کسی کا بھی قول ہو، بڑے سے بڑے آدمی کا، چاہے کسی پیغمبر کی شریعت ہو، حضرت موسیٰ کی شریعت ہو، حضرت عیسیٰ کی شریعت ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے متعارض ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے. اگر یہ ہے تو پھر آدمی مسلمان ہے، اور یہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. یہ ختم نبوت، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. ختم نبوت کا یہی مفہوم ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کوئی اور وحی اور نبی نہیں آئے گا، انسانوں کو جب تک اللہ نے ضرورت محسوس کی مختلف پیغمبر بھیجے. آپ میں سے بہت سے ٹیچر ہوں گے اسکول میں پڑھاتا ہوں ایک یونیورسٹی میں. آپ میں سے بہت سوں کی عمر پڑھانے میں گزری ہوگی کہ 10 سال، 5 سال، 20 سال. میرے بھی 30-32 سال پڑھانے میں گزرے ہیں.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ جو پرائمری اسکول میں داخل ہوتا ہے اس کو شہریت کے ابتدائی اصول پڑھائے جاتے ہیں، تاریخ پڑھاتے ہیں آپ ایک چھوٹے بچے کو، ایک 6 سال کے بچے کو پہلی کلاس میں تاریخ کے بڑے بڑے اصول ہوتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ایسے تھے، پھر مسلمانوں کا یہ ہوا، پاکستان بنا، قائد اعظم نے قیادت کی، جنرل باتیں 4-5 اس کو آپ نے بتا دی۔ اس کے بعد اس کو جغرافیہ پڑھایا تو اپنے شہر کا پڑھا دیا، پھر اور آگے بڑھا تو اپنے ضلع کا پڑھا دیا، اور آگے بڑھا تو اپنے ڈویژن کا پڑھایا۔ ہوتے ہوتے اس نے پی ایچ ڈی کرنا شروع کیا، پوسٹ ڈاکٹریٹ پہ آپ نے اس کو ریسرچ دے دی۔ جب وہ پولیٹیکل سائنس میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرے گا یا جغرافیہ میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرے گا تو اس نے جو پہلی کلاس میں پڑھا ہے اور اس میں کوئی بنیادی طور پر کوئی تعارض نہیں ہوگا، کوئی سبسٹینشل کانفلکٹ یا انکنسسٹنسی نہیں ہوگی، لیکن زمین آسمان کا فرق ہوگا دونوں میں۔ پہلی کلاس میں جو چیز پڑھائی گئی اس میں اور پوسٹ ڈاکٹریٹ میں جو ریسرچ وہ کر رہا ہے اس میں فرق ہے زمین آسمان کا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ متعارض ہیں دونوں ایک دوسرے سے۔ وہاں یہ بتایا ہو کہ پہلی کلاس میں بتایا ہو کہ قائد اعظم کے بجائے چیانگ کا شیک نے پاکستان بنایا تھا، اور یہاں آپ بتائیں کہ قائد اعظم نے بنایا تھا، یہ نہیں ہوگا۔ یہی کیفیت ہے نبوت کے بارے میں۔ جب انسان اپنے زندگی کے بہت ابتدائی دور میں تھا اور ذہنی طور پر، فکری طور پر، تجربے کے لحاظ سے، اپنی ساخت کے لحاظ سے زیادہ ترقی نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے پیغمبر بھیجے بلا تشبیہ۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پرائمری ٹیچر تھے، جنہوں نے ہر سطح پر، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر جگہ ایک بستی میں کئی بھی ہوتے تھے۔ سورہ یاسین میں فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ پہلے 2 بھیجے، پھر ایک تیسرے ایک صاحب اور بھیج دیے۔ بستی بڑی ہوگی، 3 کی ضرورت پڑی ہوگی، کبھی 2 بھیجے ایک جگہ، کبھی 3 بھیجے، کبھی زیادہ بھی بھیجے، کم بھی بھیجے، ایک قبیلے میں ایک بھیجا۔ جیسے پرائمری اسکول ہر جگہ بہت سارے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بھیجے۔ پھر جیسے بچہ ترقی کرتا ہے اور ترقی کرنے کے بعد دائرہ اس کا محدود ہوتا جاتا ہے، جہاں گاؤں میں 10 پرائمری اسکول ہوتے ہیں تو انٹر کالج شاید 2 ہوتے ہیں، تو انبیاء کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا تو مختلف قوموں میں ایک نبی حضرت موسیٰ کو بھیجا، جی پہلے مصر میں، پھر شام میں، پھر عراق میں، کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، پھر شام میں گئے، فلسطین میں گئے، پھر عرب میں آئے، پھر مصر گئے، اور بعض روایات کے بموجب یورپ میں بھی تشریف لے گئے، بعض مورخین کے قول کے مطابق ہندوستان بھی تشریف لائے، تو ایک بین الاقوامی قسم کا پیغام ہوا۔ پھر جب انسانیت پی ایچ ڈی کے درجے میں آ گئی، اور جیسے ایک پی ایچ ڈی جب آدمی پوسٹ گریجویٹ کرتا ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتا ہے، تو پھر آخری مرتبہ اس کا پروفیسر سے رابطہ ہوتا ہے، پھر نہیں پروفیسر اس کو جا کے بتاتا۔ یونیورسٹی میں کوئی ڈین ہو جائے اس کو آگے کوئی پروفیسر نہیں پڑھاتا کہ آئیے ڈین صاحب آپ کو پڑھا دوں، وہ پھر خود ذمہ دار ہوتا ہے، وہ دوسروں کو پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب انسانیت پوسٹ ڈاکٹریٹ کے اسٹیج پہ آ گئی، یہ صرف سمجھنے کی خاطر، تشبیہ مقصود نہیں ہے خدا نخواستہ، جب انسانیت پوسٹ ڈاکٹریٹ کے اسٹیج پہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھیج دیا، اور اب انسانوں کو وہ کام سپرد کر دیا جو پہلے پیغمبروں کا تھا۔ جب آپ جائیے، آپ نے لیول پر جو آپ کی سطح ہے، جو آپ کا لیول ہے، آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، تربیت دیں اور پڑھائیں۔ قرآن پاک میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو رشتہ انبیاء کا تھا پہلے اپنی قوموں سے، وہ مسلمانوں کا ہوگا دوسرے انسانوں سے۔ لہذا اب جو حتمی چیز ہے رہتی دنیا تک کے لیے، آخری حوالہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی شریعت محفوظ ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب محفوظ ہے، اس کتاب کی زبان محفوظ ہے، اس کتاب کی تعبیر و تفسیر محفوظ ہے، اس میں ایک ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اس طرح سے روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے، جیسے سرچ لائٹ میں کوئی چیز گر جائے زمین پہ اور سرچ لائٹ ڈال کے دیکھیں تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اس طرح سے روشن ہے۔ اس میں کوئی چیز نہ الجھن کا شکار ہے، نہ تاریکی کا شکار ہے، نہ بھول چوک کا شکار ہوئی ہے، نہ غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے۔ لہذا اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذریعہ حتمی اور قطعی علم کا انسان کے پاس موجود ہے تو وہ دعویٰ نبوت کے دعوے کے مترادف ہوگا۔ دشمنان اسلام میں سے بعض نے بڑی ہوشیاری اور عیارے سے کام لیا، جب انہوں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ مسلمہ جیسا بڑا قبائلی لیڈر ہو، مسلمہ بڑا قبائلی لیڈر تھا، ہزاروں آدمی اس کے یعنی قبائلی
عصبیت کی وجہ سے علم بردار تھے، اس کے فالوور تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے، اندازہ ہوگا کہ کتنی قبائلی عصبیت مسلمہ کے حامیوں میں موجود تھی۔ جب مسلمہ سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ یمامہ آپ نے سنا ہوگا کہ شدید ترین جنگوں میں سے تھی، جس میں ایک دن میں 700 وہ صحابہ شہید ہوئے تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا۔ قرآن پاک کے حفاظ ایک دن میں 700 شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، اور کئی ہفتے جاری رہی تھی۔ اس میں ظاہر ہے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ تو 10 بجے ہوا کرتی تھی، تو صبح روشنی کے بعد شروع ہو جاتی تھی اور سورج کے ڈوبنے تک دن بھر جاری رہتی تھی، رات کو اپنے اپنے کیمپوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک دن رات کے وقت مسلمان اپنے کیمپ میں چلے گئے، وہ اپنے کیمپ میں چلے گئے۔ تو مسلمانوں میں کچھ لوگ نماز عشاء کے بعد، کھانے کے بعد کو ٹہلنے کے خیال سے نکلے، جیسے چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں۔ تو 15 20 25 آدمیوں کی پارٹی تھی، وہ نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمہ کے لشکر سے بھی ایک ایسی پارٹی سیر کے لیے نکلی ہے۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے جیسے ہلو ہلو کرتے ہیں پوچھا کہ وہ کیا ہے، گفتگو ہونے لگی، ساتھ چلنے لگے۔ تو ساتھ چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک صاحب، ان میں صحابی تھے مسلمانوں کے گروہ میں، انہوں نے ایک شخص کو غور سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ نام ہے؟ اس سے پوچھا کہ تم مدینے آئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں آیا تھا۔ کہ تم اس گروپ میں نہیں تھے جو بنو حنیفہ کا 80 ارکان پر مشتمل وفد آیا تھا مدینہ اسلام قبول کرنے کے لیے؟ میں نے کہا ہاں میں اس میں تھا۔ اس نے پوچھا تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ کہ ہاں کیا تھا۔ کہ اب تمہیں کوئی شک ہو گیا اسلام کے بارے میں؟ میں کہا نہیں کوئی شک نہیں ہوا۔ یہ مسلمہ کی فوج کا ایک سپاہی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا تو تمہیں اس میں کوئی تعامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی تھے؟ کہ نہیں مجھے کوئی تعامل نہیں ہے۔ کہ پھر تمہیں اس میں کوئی شک ہے کہ مسلمہ جھوٹا ہے؟ کہ نہیں مجھے مسلمہ کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اچھا، انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ پھر تم کیوں آئے ہو؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عرب میں جو قبائل تھے سینٹرل عربیہ میں، عرب کے جو پرانے جغرافیہ کے پتہ نہیں آپ کو مقامات کا اندازہ ہے کہ نہیں، عرب میں 5-6 حصوں میں عرب کا جغرافیہ روایتی طور پہ منقسم رہا ہے۔ یمن جنوب مغرب میں، حجاز دریا اس کے سمندر کے ساتھ ساتھ کی لمبی پٹی، گویا جدہ سے لے کر اور مکہ اور طائف اور آگے طائف کو شامل کرتے ہوئے مدینے تک یہ حجاز، درمیان میں ایک اور چوڑی سی لمبی پٹی تہامہ، اور پھر نجد، یہ علاقے تھے۔ تو اس درمیانی علاقے میں نجد اور تہامہ اور حجاز میں جو قبائل رہتے تھے، یہ 2 بڑے گروپوں میں تقسیم تھے نسلی اعتبار سے۔ ایک مزری قبائل کہلاتے تھے، ایک ربیعی قبائل کہلاتے تھے۔ مزری قبائل میں آگے چل کے قریش کا قبیلہ بھی ہوا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور ربیعہ قبائل جو تھے وہ سینٹرل عربیہ میں رہتے تھے، موجودہ ریاض یا اس کے آس پاس نجد میں، جن سے بنو حنیفہ کا تعلق بھی تھا۔ تو ربیعہ اور مزر کے 2 بڑے گروپ تھے قبائل کے، اور ان میں قبائلی عصبیت بھی موجود تھی۔ تو اس شخص نے جو مسلمہ کے ساتھ تھا، جس نے تسلیم کیا کہ مجھے کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے میں اور مسلمہ کے جھوٹا ہونے میں، اس نے جواب دیا کہ میرے نزدیک ربیعہ کا جھوٹا مزر کے سچے سے بہتر ہے۔ اس قبائلی عصبیت کے ساتھ اس نے یہ شروع کیا تھا سلسلہ، لیکن صحابہ کرام نے بلا تامل اور بلا تردد اس کے خلاف جنگ کی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا آگے چل کے کہ اتنا بڑا لیڈر بھی اتنی ساری فالوئنگ اور اتنی ساری عصبیت کے باوجود مقبول نہیں ہو سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، تو کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے مختلف راستے اپنائے، جن میں سے ایک راستہ جس میں نسبتاً لوگوں کو کچھ دن پنپنے کا موقع ملا، وہ یہ تھا کہ نبوت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، رسول اور نبی نہ کہا جائے، بلکہ دوسری اسلامی اصطلاحات استعمال کی جائیں۔ کسی نے کہا جی میں مہدی ہوں، کسی نے کہا کہ میں مجدد ہوں، کسی نے کہا کہ میں کچھ ہوں، طرح طرح کے دعوے کیے۔ لیکن ان لفظی دعووں سے ظاہر ہے کوئی مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن اس کو غیر مسلم نہیں کہیں گے۔ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ یہ تو کہیں گے کہ غلط ہے یا بیوقوف ہے یا اس کا دماغ خراب ہے، لیکن اسے غیر مسلم نہیں کہیں گے۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں نے دعوے کیے، لیکن نبوت کا دعویٰ کیے بغیر جو نبی کے اوصاف ہیں یا نبی کی جو صفات ہیں وہ سب انہوں نے اپنے اندر ثابت کرنی چاہیے اور اس کا دعویٰ کیا۔ مثلا یہ دعویٰ کیا کہ جی وحی آتی ہے، وحی تو نبی پہ آتی ہے، کسی اور پہ تو نہیں آتی۔ یہ دعویٰ کیا کہ جی یہ میری جو تعلیم ہے یہ لوگوں کے لیے واجب التعمیل ہے، مثلا یہ دعویٰ کیا کہ یہ قطعی ہے۔ تو متکلمین اسلام نے، فقہاء اسلام نے ان صورتحال پر غور کیا، اور بالاتفاق یہ مسلمانوں میں طے ہے
کہ اگر کوئی شخص ان صفات کا دعویٰ کرے جو خاص ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، تو سمجھا جائے گا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو دعوی نبوت کرنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا چیزیں خاص ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ چند چیزیں خاص ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے، غیر پیغمبر کے پاس وحی نہیں آتی، نمبر 1۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کو جو علم حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ قطعی و یقینی ہوتا ہے، کسی اور کا علم قطعی و یقینی نہیں ہوتا۔ مثلا آپ خواب میں دیکھ لیں گے جی حضرت جبریل آیا آپ کے پاس اور آپ سے کہا کہ آپ 500 روپے صدقہ کر دیں فلاں غریب آدمی کو، ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ کے اپنے کوئی ذہن کی کوئی پیداوار ہو، ممکن ہے اس غریب رشتہ دار یا غریب دوست کے ہمدردی کا جذبہ ہو جو اس شکل میں سامنے آیا ہو، آپ دیں تو بھی جائز ہے، نہ دیں تو بھی جائز ہے۔ شریعت نہیں کہتی کہ اگر جبریل امین کسی کو خواب میں آ کے کہیں کہ 500 روپے دو تو فرض ہوگا، نہیں، کوئی قطعی نہیں ہے، نہ یقینی ہے۔ آپ کے پاس ہوں، آپ کا جی چاہے تو دیں، نہ ہو نہ جی چاہے تو مت دیں، یہ قطعی و یقینی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے جبریل امین نے خواب میں آ کے یہ کہا، ٹھیک ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، ممکن ہے جھوٹا ہو ممکن ہے سچا ہو، اس کو آپ سچا ہے جھوٹا تو کہہ سکتی ہیں اس باب میں، لیکن اس کو غیر مسلم نہیں کہیں گی۔ لیکن اگر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے جبریل امین نے خواب میں آ کے یہ کہا ہے کہ ہر شخص مجھے 500 روپے ماہوار دیا کرے اور یہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یہ دعوی نبوت ہے، اور ایسا دعویٰ کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی قطعی علم، کوئی قطعی حکم، کوئی قطعی نواحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر کسی انسان تک نہیں آ سکتی۔ لہذا اگر کوئی اللہ کی طرف سے یہ دعویٰ کرے، میں یہ دعویٰ کروں نعوذ باللہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں رات یہ بتایا یا میرے دل میں ڈالا کہ جی میں آپ سب سے 100 روپے لے لوں چندہ اور لے کے کھا لوں، اور جو نہیں کرے گا اس کو میں گناہ کا ذمہ دار ٹھہراؤں، آخرت میں عذاب کی وعید بھی سنا دوں، تو یہ دعوی نبوت ہے، اور ایسا دعویٰ کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں صاف اپنا ذہن رکھیے۔ قطعی اور یقینی علم جو ماں بعد طبی ذرائع سے آیا ہو، ایک تو قطعی اور یقینی علم یہ ہے کہ بجلی سے کرنٹ سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے تو مسلمان غیر مسلم پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے، تجربے سے 4 مرتبہ ایک مرتبہ بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگا کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا کہ نقصان ہوتا ہے، قطعی یقینی علم حاصل ہو جائے گا ایک مرتبہ ہاتھ لگانے سے۔ یہ مراد نہیں ہے۔ یا آپ ڈاکٹر ہیں، دواؤں کا پتہ ہے کہ اس دوا سے بخار اچھا ہوتا ہے، اس دوا سے نہیں ہوتا، قطعی علم حاصل ہو جائے گا 3 مرتبہ کسی بیمار کو دینے سے، 4 مرتبہ کسی کا بخار اچھا ہو جائے گا، 5ویں مرتبہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جو چیز تجربے اور مشاہدے کی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ حقائق جو انسان تجربے اور مشاہدے سے حاصل نہیں کر سکتا، اور جو معاملات مغیبات غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں، جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، جو تعلق مع اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ نبی کے وسیلے کے بغیر اس کو حاصل ہو گئے تو یہ دعوی نبوت ہے، اور ایسا دعویٰ کرنے والا دار اسلام میں داخل نہیں ہے۔ کوئی بیوقوفی سے کرے، پاگل پن سے کرے تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، عقل کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ فقہائے اسلام نے، متکلمین اسلام نے طے کیا، اور پھر ماضی میں پچھلے 1300 سال میں 1200 سال میں اس طرح کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو مسلمہ کے ساتھ کیا گیا تھا، اس میں کوئی نرمی نہیں کی گئی۔ بعض شخصیتوں کے بارے میں اس زمانے میں شبہ پیدا ہوا لوگوں کو، منصور کا آپ نے نام سنا ہوگا، حسین نے منصور، جسے منصور کہتے ہیں، حسین منصور حلاج، بعض لوگ بڑا بزرگ مانتے ہیں، بعض صوفی مانتے ہیں، صوفی تھے بزرگ تھے مجھے نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ منصور نے ایک دعویٰ کیا، اور اس دور کے فقہا نے، اس دور کی عدالتوں نے، اس دور کے قانون دانوں نے اس کو دار اسلام سے خارج قرار دیا اور سزائے موت کا مستحق گردانہ، اس کو سزائے موت دی گئی۔ امر واقعہ کیا تھا وہ جانتا ہوگا، اس کا اللہ جانتا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں میں بالاتفاق یہ رائے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی اتنی شدت کی اس میں کیا بات ہے، اتنی اس میں غیر معمولی سختی کی کیا بات ہے؟ اس میں غیر معمولی سختی ہی کی ضرورت ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو امت کی اساس ہے، ابھی میں نے عرض کیا شروع میں، امت کی اساس پیغمبر پر ایمان ہے، توحید پر یا روز آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ توحید پر ایمان تو اوروں کا بھی ہے، آخرت پر ایمان اوروں کا بھی ہے، لیکن نبی پر ایمان، پیغمبر پر ایمان، رسول پر ایمان اساس ہے جس کی بنیاد پر ایک الگ امت بنتی ہے۔ لہذا جو کسی اور پہ ایمان لائے گا وہ ایک الگ امت ہوگا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حتمی اور قطعی اور آخری حوالہ نہیں مانتا،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل نہیں ہو سکتا. ایک بڑی بات تو یہ ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اس امت کو کہا گیا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. ان بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ، انا کا لفظ عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے. بلا شک و شبہ تمہاری یہ امت، امتکم ھذہ، تمہاری یہ امت، یعنی تاکید اور وضاحت کے لیے انتہائی جو صراحت کے الفاظ ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں. امتن واحدہ، ایک امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اب میں تمہارا ایک رب ہوں. فَاعْبُدُونِ، لہذا سب مل کے میری عبادت کرو. گویا جیسے رب ایک ہے اور رب کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح سے امت ایک ہے اور امت کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں. جب امت ایک ہوگی تو پھر امت کا نبی بھی ایک ہوگا. اس امت میں دو نبی نہیں ہو سکتے، ایک سے زائد حوالے نہیں ہو سکتے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ میں سے ہر ایک کے بھائی بہن ہیں. ذرا مثال تھوڑی سی ممکن آپ کو پسند نہ آئے، لیکن غور کر کے سنیے گا. آپ میں سے ہر ایک کے بھائی بہن ہیں، چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، دادا بھی ہوں گے، دادی بھی زندہ ہوں گی، نانا بھی ہوں گے، نانی بھی ہوں گی. ان میں سے بعض کے ساتھ آپ کو پیار ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، بھانجے بھتیجوں کے ساتھ برابر والوں سے محبت ہے، بھائیوں سے، بہنوں سے. جو بڑے ہیں ان کا بہت احترام ہے، دل میں عقیدت ہے، دادا دادی نانا باپ چچا تایا ماموں خالہ. ایک پورا سسٹم آپ کا سوسائٹی کا قائم ہے. یہ سارا سسٹم کس بنیاد پہ قائم ہے؟ لوگ عقل کا بڑا ذکر کرتے ہیں، آپ آئندہ سنیں گے ساری زندگی میں عقل کا بڑا چرچا. علامہ اقبال نے کہا ہے، پتہ نہیں فارسی آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی، اے باد صبا ازمن گوئے بدانائے فرنگ، اے باد صبا ازمن گوئے بدانائے فرنگ. اے باد صبا، میری طرف سے فرنگستان کے داناؤں کو، عقل مندوں کو یہ بات جا کے کہہ دے، عقل تا بال کشودست گرفتار ترست. عقل جتنی بال کی کھال نکالتی ہے اتنی الجھتی چلی جاتی. تو عقل کا ایک خاص دائرہ ہے، اس سے آگے عقل نہیں جاتی. عقل کا دائرہ جیسے کمپیوٹر کا ہے اس طرح کا ہے. یہ کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر انسانی عقل کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. کمپیوٹر جتنا بھی بہترین ہو، لیٹسٹ ہو، اسٹیٹ آف آرٹ قسم کا کمپیوٹر ہو، اس میں اگر سافٹ ویئر نہیں ہے، اس کو آپ نے پروگرام نہیں کیا یا فیڈ نہیں کیا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ دنیا کا بیسٹ کمپیوٹر خرید کے یہاں رکھ لیں اس کمرے میں، کئی کروڑ روپے کا، کئی کروڑ ڈالر کا خرید لیں، اور اس کو کچھ فیڈ نہ کریں، کوئی اس میں سافٹ ویئر نہ ہو، اور اس سے پوچھیں، سمپل باتیں پوچھیں، کچھ نہیں بتائے گا آپ کو. اس میں غلط فیڈ کر دیں گے، غلط بتائے گا. آپ بہترین کمپیوٹر کو یہ فیڈ کر دیں کہ ٹوکیو امریکہ کا دارالحکومت ہے اور جارج واشنگٹن سعودی عرب کا بادشاہ تھا، تو وہ آپ کو یہ جواب دے گا کہ ٹوکیو امریکہ کا دارالحکومت ہے اور جارج واشنگٹن سعودی عرب کا بادشاہ تھا. صحیح بہترین سے بہترین کمپیوٹر کو غلط فیڈ کریں گی تو غلط جواب دے گا، صحیح فیڈ کریں گے صحیح جواب دے گا. تو یہ کمپیوٹر جو ہے اس میں صحیح پروگرامیں ہوں گی، صحیح فیڈ کریں گے تو صحیح جواب دے گا، غلط کریں گے تو غلط جواب دے گا. لہذا اس کمپیوٹر کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیصلہ اس فیڈنگ کی بنیاد پہ ہوگا جو اس میں کی گئی ہے. جو فیڈنگ اس میں ہوئی ہے وہ کیا ہے، جو اس میں سافٹ ویئر جو لگایا ہے آپ نے ڈسکٹ، وہ کیا ہے، وہ اصل چیز. قرآن پاک اس ڈسکٹ پہ توجہ دیتا ہے کہ وہ کیا ہے. پہلے یہ دیکھو، یہ تو ٹھیک ہے ہر ایک کے پاس ہے، کسی کے پاس اچھا ہے، کسی کے پاس برا ہے، کسی کے پاس کمزور ہے، کسی کے پاس طاقتور ہے، لیکن اصل چیز جو اس میں دی جانے والی ہے اس پر زور ہے. لہذا عقل کا دائرہ محدود ہے، اس پہ زیادہ توجہ نہ دیجیے گا. آئندہ بہت لوگ کہیں گے عقل عقل عقل، اس کا دائرہ محدود سمجھیے گا. بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ انسان عقل کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتا. اکثر و بیشتر معاملات میں عقل کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتا، دل کی بنیاد پہ کرتا ہے. بحیثیت مجموعی اس کا ضمیر، اس کا دل، اور عمومی طور پر اس کا پورا وجود ایک چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ایسی ہے. اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہوتی. عقلی دلیل بہت سی چیزوں کی نہیں ہوتی، لیکن انسان اس کو عمومی طور پر اپنے ضمیر اور دل اور وجود کی گواہی سے مانتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. آپ کو اپنے چھوٹے بھائی سے محبت کیوں ہے، بڑے بھائی سے کیوں ہے؟ آپ کے پاس کوئی عقلی ثبوت ہے کہ وہ آپ کا بڑا بھائی ہے؟ کوئی عقلی دلیل آپ دے سکتی ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی آپ کے واقعی بڑے بھائی ہیں؟ آپ کہہ سکتی ہیں جی گواہی، روز عدالتوں میں عدالت میں بیٹھتا ہوں، روز ہزاروں گواہ آتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، ہر تیسرا آدمی جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے ملک میں. گواہی سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کے دل میں دادا کا بڑا احترام ہے، یہ کیا ثبوت ہے کہ آپ کے دادا ہیں؟ کوئی ہے ثبوت عقلی ثبوت جو دنیا مانتی ہو؟ کوئی ہے دادا کے دادا ہونے کا؟ کوئی ثبوت بتائیے.
گواہی تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، آپ نے خود دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں، پھر کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں۔ ابا کے ابا ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ گواہی سے نہیں ہوتا یہ معاملہ۔ یہ معاملہ صرف ایک بنیاد پر ہے، دادا کو دادا ماننا، بڑے بھائی کو بڑا بھائی ماننا، چھوٹے بھائی کا چھوٹا بھائی ماننا، اس سے محبت کرنا، چھوٹی بہن سے پہ شفقت کرنا، صرف ایک چیز پر ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ سچی اور باکردار خاتون ہے، ان کے سچے اور باکردار ہونے پر اعتماد ہے۔ یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیے گا، سچا اور باکردار، ان کے سچے اور باکردار ہونے پہ یقین ہے، لہذا جس کو وہ کہیں گے کہ یہ تمہارے ابا ہیں وہ ابا ہیں، جس کو کہہ دیں گے یہ دادا ہیں وہ دادا ہیں، جس کو کہیں گے یہ ماموں ہیں وہ ماموں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والدہ کو تو آپ سچا اور باکردار مانیں اور کہیں نہیں یہ ماموں نہیں مانتی، میں اس کو ابا نہیں مانتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو وہ کہیں گے وہ ماننا پڑے گا بلا چون و چرا۔ آپ اماں سے کہیں اماں دلیل دیجئے کہ میرے ابا کیسے ہیں، تو یہ ایسا پاگل آدمی کہہ سکتا ہے، وہ پاگل ہی ہوگا جو یہ بات کہے گا۔ جس دن والدہ کو والدہ مان لیا اس دن ان کی ہر بات بلا چون و چرا بغیر دلیل کے ماننی پڑے گی۔ بغیر دلیل کے مانیں گی تو کامیاب رہے گا خاندان۔ جس دن دلیل طلب کر لی اس دن یا تو آپ کا مقام پاگل خانے ہوگا یا خاندان سے باہر ہوگا۔ یہ آپ اس پہ غور کیجئے گا، یہ ہے جس دن پیغمبر کو ماں کی طرح بنیاد تسلیم کر لیا، جیسے ماں خاندان کی بنیاد ہے اسی طرح سے پیغمبر امت کی بنیاد ہے۔ جس دن پیغمبر کو یہ تسلیم کر لیا کہ وہ امت کی بنیاد ہیں اس دن ان کی ہر بات بلا چون و چرا تسلیم کرنی پڑے گی۔ جس طرح سے ماں یہ کہہ دے کہ یہ ابا ہیں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، 25 سال کا تھا، 20 سال کی بیوی تھی، شادی کے 2 مہینے بعد نوکری مل گئی، امریکہ چلا گیا۔ امریکہ چلا گیا، وہاں غلطی سے یا کسی طرح سے مقدمے میں پھنس گیا، وہاں 25 سال کی سزا ہو گئی، جیل ہو گئی۔ یہاں بچہ پیدا ہوا 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد۔ اب بچے کو ماں بتاتی رہی کہ تمہارے ابا امریکہ گئے ہیں، ابھی آئیں گے۔ بچہ بڑا ہو گیا، نوجوان ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا وہ بھی۔ باپ کی سزا ختم ہو گئی، وہ امریکہ سے واپس آ رہا ہے، اور ماں اب بوڑھی خاتون ہو گئی، 40 برس کی، 45 برس کی ہو گئی، نوجوان ہو گیا، یہ بیٹا 25 سال کا ہو گیا، ابا بوڑھے ہو گئے، 50 برس کے ہو گئے۔ اب وہ دونوں آ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ لینے گئے ہیں اماں اور بیٹا۔ یہ منظر ذہن میں رکھیے۔ اب اندر سے لوگ نکل رہے ہیں، وہاں ایک طرف اماں کھڑی ہے اور ایک طرف 25,000 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، 50,000 کھڑے ہوئے ہیں، 1,00,000 کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ 1,00,000 آدمی کہتے ہیں کہ بیٹا تیرے ابا یہ ہیں جو آ رہے ہیں، بڑے خوبصورت نوجوان، طویل قامت، بڑا سوٹ پہنے ہوئے، سرخ سفید، 6 فٹ قد، یہ ہیں تیرے ابا۔ اماں کہتی ہیں نہیں، تمہارے ابا وہ ہیں وہ جو دبلا پتلا سا آدمی آ رہا ہے، جھریاں پڑ گئی ہیں، رنگ بھی کالا ہو گیا، کمر جھکی ہوئی ہے، لباس بھی پرانا سا ہے۔ بیٹے کے دل میں محبت کا جو سمندر پیدا ہوگا وہ کس کے لیے پیدا ہوگا؟ اس خوبصورت جوان مرد طویل قامت انسان کے لیے یا اس بوڑھے کمزور اور پھٹے پورے کپڑے پہنے ہوئے انسان کے لیے؟ اس کے لیے پیدا ہوگا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کا لباس میلا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، رنگ کالا ہے، چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں، بال سفید ہیں۔ کیوں؟ 1,00,000 عورتیں کہہ رہی ہیں۔ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ وہ 1,00,000 کی بات مان لے، لیکن کوئی سین یا شریف انسان نہیں مان سکتا۔ وہ اس ایک کو مانے گا اس لیے کہ وہ پہلے اس بنیاد کو مان چکا، ماں کو ماں مان چکا۔ جب وہ ابا سے گلے مل لے گا، وہ بتائے کہ جی بیٹا میں نے تو جیل میں شادی کر لی تھی وہاں، یہ تمہارے یہ بہن بھائی ہیں، ان کو بہن بھائی مان لے گا۔ اس کے بعد وہ دوسرے آدمی کو کہے کہ یہ تمہارے دادا ہیں، یہ بھی گاؤں سے آئے ہیں، ان کو دادا بھی مانے گا۔ سب کچھ مانتے چلا جائے گا اور پورا سسٹم قائم ہو جائے گا اس ایک سوئی کے ناکے کی وجہ سے۔ اقبال نے کہا ہے کہ نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، جسے پرکار کا ایک نقطہ ہوتا ہے باریک، تو پوری کائنات اس طرح سے چل رہی ہے جیسے پرکار کے ایک نقطے پر سوئی رکھی ہوتی ہے اور پورا پرکار چل رہا ہوتا ہے۔ تو جو ایمان و یقین ہے مرد خدا کا، وہ اس نقطۂ پرکار حق ہے۔ نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ باقی ہر چیز مجازی ہو سکتی ہے، جھوٹی ہو سکتی ہے، طلسم ہو سکتی ہے، وہ یقین جو ہے وہ نقطۂ پرکار ہے۔ وہ ہٹ گیا تو پرکار کا سارا دائرہ ختم ہو جائے گا۔ پرکار کا دائرہ جب ہی بن سکتا ہے جب ایک نقطے پر سوئی رکھی ہو، وہ نقطہ ہے پیغمبر کی ذات پر ایمان۔ لہذا سچائی اور کردار، پیغمبر کا لقب کیا تھا اسلام سے پہلے؟ صادق اور امین۔ اصل چیز ہے سچائی اور کردار۔ ماں کی سچائی اور کردار پر ایمان ہوتا ہے اور بلا تامل یقین ہوتا ہے، کسی دلیل کے بغیر یقین ہوتا ہے، تو خاندان کی بنیاد
وابستہ رہتی ہے، خاندان متحد رہتا ہے۔ جس دن اس ماں کے کردار یا سچائی میں شک ہو گیا، خاندان ختم ہو جائے گا۔ اسی لمحے جیسے بلبلہ بیٹھ جاتا ہے، خاندان بیٹھ جائے گا۔ پیغمبر کی سچائی اور کردار پر، صدق و امانت پر اعتماد جب تک رہے گا، پوری امت قائم ہے۔ جس لمحے یہ خدا نخواستہ متزلزل ہو گیا، امت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ امام رازی کے بارے میں سنا ہے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ امام رازی بڑے زبردست فلسفی تھے۔ اسلام کی پوری تاریخ میں جو نمایاں ترین نمونہ ہے عقلیات کا، وہ امام رازی کی ذات کو مانا جاتا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ دو مفسروں کے نام ہیں۔ کشاف تفسیر ہے زمخشری کی، اور رازی کی بھی تفسیر ہے جس میں عقلیات کا بڑا چرچا ہے۔ اس درجے کے انسان تھے۔ ان کے بارے میں یہ سنا ہے، مشہور ہے، معلوم نہیں صحیح ہے غلط ہے میں نہیں جانتا، کتابوں میں دیکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور آخری وقت تھا ان کا، تو طویل عرصہ بے ہوشی کا گزرتا تھا، پھر ہوش آتا تھا، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو بڑا خوف تھا کہ جی آخرت میں باز پرس ہوگی، سوال ہوگا، جیسے ایک صاحب ایمان کو ایک خوف ہوتا ہے۔ تو اس خوف کی کیفیت میں نیند کا یا بے ہوشی کا غلبہ ہوا، تو خواب میں دیکھا کہ سوال جواب شروع ہو رہا ہے، فرشتوں نے قبر میں شروع کر دیا سوال جواب۔ تو چونکہ فلسفی تھے بڑے اونچے درجے کے، سب سے اونچے درجے کے مسلمانوں میں، اور منطقی تھے، تو انہوں نے سوال کیا فرشتے نے کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ اب فرشتے نے جو کون تھا، انہی کا اپنا نفس تھا یا جو بھی تھا فرشتے کی شکل میں، اس نے کوئی لاجیکل اعتراض اس پہ کیا، منطقی اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس نے دوسرا اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس طرح سے وہ جوابات کا سلسلہ سوالات کا خواب میں یا عالم میں جو بے ہوشی تھا جاری رہا۔ 500 شبہات اس نے وارد کیے، ان کے اس دلیل پر 500 اعتراضات کیے، اور انہوں نے 500 کے 500 اعتراضات کے جواب دیے۔ جو 500واں اعتراض تھا اس کا جواب نہیں بن پڑا۔ جب جواب نہیں بن پڑا تو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ تو پہلے ہی سوال پہ ہار گئے، یہ تو رہ گئے، اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ تو اس مایوسی کی کیفیت میں جو پریشانی ہوئی اس سے آنکھ کھل گئی، اس پریشانی سے جو دھچکا پہنچا ایک دم۔ اب جب غور کیا تو رونے لگے کہ یہ تو بڑی پریشانی ہے، تو پہلا ہی سوال ابھی نہیں ہوا، تو آگے تو ابھی سوالات اور بھی ہونے ہیں۔ تو خاص پریشانی میں تھے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اسی پریشانی میں دوبارہ نیند آ گئی۔ تو ان کے ایک استاد تھے بزرگ، جن کے عقیدت مند تھے، شیخ نجم الدین کبرا، مشہور ہیں، بزرگوں میں مشہور نام آتا ہے۔ شیخ نجم الدین کبرا کو خواب میں دیکھا، ان سے بتایا کہ جی یہ مسئلہ ہے۔ کہنے لگے تو نے بھی پڑھ لکھ کے ڈبو دیا بیوقوف، یہ کیوں نہیں کہتا کہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ دوبارہ دیکھا، خواب میں سوال ہوا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہ اللہ۔ کہ کیا دلیل ہے؟ کہ کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اب اس پہ کیا اعتراض کرے گا کوئی؟ اعتراض تو دلیل پہ ہوگا کہ جی اللہ کو مانتا ہوں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اب اگر آپ سے کہیں کہ اماں کو اماں کیوں مانتی ہو، اب آپ دلیل دیں گے تو اس پہ تو 10 اعتراضات ہوں گے۔ 10 اعتراض میں کر سکتا ہوں، 10 اعتراض اسی وقت بیٹھے بیٹھے اس کا جواب دیں گے، اس جواب پہ مزید 10 اعتراض ہو جائیں گے۔ آپ کہیں اماں کو اماں مانتی ہوں بغیر دلیل کے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ بات کہ پیغمبر کی ذات سے وابستگی اس طرح کی ہونی چاہیے جیسے ماں کی ذات سے وابستگی ہے، اور جو کانفیڈنس اور جو اعتماد اور جو مان، جتنے بھی الفاظ لغت میں آپ کے ذخیرے میں ہیں، وہ سارے کے سارے جب تک پیغمبر کے لیے نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو وحدت ہے پوری ملت کی اور امت کی، یہ استوار نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اس کو انتہائی شدت کے ساتھ اور انتہائی قوت کے ساتھ اس کا دفاع کیا، اور کوئی ایسی کوشش یا کاوش کامیاب نہیں ہونے دی جو مسلمانوں کے اس ایمان اور اس یقین کو کمزور کرے۔ ماضی قریب میں، پچھلی صدی میں، اس سے پہلے 100 سال پہلے دنیا اسلام پر مختلف مغربی طاقتوں نے حملے کیے۔ فرانسیسیوں نے حملے کیے شمالی افریقہ کے ممالک پر، اور بہت سے ممالک پہ کیے۔ انگریزوں نے کیے ہندوستان پر اور کئی مقامات پر، ڈچوں نے، ولندیزیوں نے، پرتگیزیوں نے، اور جہاں جہاں دنیا اسلام پر 18ویں 19ویں صدی کے اوائل میں قبضے ہوئے استعماری طاقتوں کے، وہاں ان کو مسلمانوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ہر جگہ، انڈونیشیا سے لے کر اور مراکش تک، بلکہ سینیگال تک، اور سینٹرل ایشیا سے لے کر اور نیچے سوڈان کے انتہائی جنوب تک،
ہر جگہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے جہاد کی تحریکیں شروع کی اور ان تمام طاقتوں کے خلاف جنگ کی. ان جہاد کی تحریکات میں سب سے نمایاں جذبہ مسلمانوں کو جمع کرنے کا جذبہ جہاد تھا، اور یہ جذبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غلام بنایا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جگہ نئے قوانین اور نئے نظام رائج کیے جا رہے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے. یہ دو جذبے کار فرما تھے. اور تیسری چیز انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی جو دینی قیادتیں تھیں، علماء کرام، مشائخ، صوفیاء اور جو دینی قائدین تھے، وہ ان تمام تحریکات میں صف اول میں تھے. یہ تین چیزیں نمایاں تھیں ہر جگہ، انڈونیشیا سے لے کر سینیگال تک اور سائبیریا سے لے کر جنوبی سوڈان تک. کہیں ایسا ہوا کہ ان کے قدم پہلے مرحلے پہ اکھڑ گئے، ان کو واپس جانا پڑا، فرانسیسیوں کو نکالا گیا بر صغیر سے. پہلے فرانسیسی آئے تھے، وہ نہیں ٹھہر سکے. ولندیزیوں کو نکالا گیا کئی مقامات سے، مختلف مغربی طاقتوں کو مختلف مسلم ممالک سے نکالا گیا. خود ہندوستان میں انگریزوں کو قدم جمانے میں تقریباً 200 سال لگے، اور ان 200 سال میں 20 نشیب و فراز سامنے آئے. بعض جگہ تو ایسا لگا کہ بس اب چند دن کی بات رہ گئی، اور اگر اندر سے غداری نہ ہوئی ہوتی تو شاید چند دن میں معاملہ صاف ہو جاتا. جب انگریزوں کے قدم مغربی طاقتوں کے جم گئے تو ان میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہوئی ابھی تک، کہ وہ ہر کامیابی اور ناکامی کے بعد اس کے اسباب اور نتائج پہ غور کرتے ہیں. جب بھی کوئی کامیابی ہو تو کیوں ہوئی، ناکامی ہو تو کیوں ہوئی، اس پہ بہت آبجیکٹیولی ٹھنڈے دل سے غور کرتے ہیں، اور یہ غور و فکر ان کے یہاں برسوں جاری رہتا ہے، ڈیکیڈز تک جاری رہتا ہے. اس کے بعد وہ آئندہ کے لیے اپنے اصول طے کرتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے، آج بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے. تو جب ان کے قدم جم گئے تو انہوں نے اس پہ غور کیا کہ یہ ہمیں 100-150 سال کی مزاحمت کا سامنا کیوں کرنا پڑا، اور کیا وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں پیش آئیں، اور ان علاقوں میں عیسائی بنانے کی تحریکات کیوں کامیاب نہیں ہوئی. انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کسی غیر مسلم ممالک میں وہ گئے تو وہاں کی آبادی کو انہوں نے 15-20 سال 25 سال میں عیسائی بنا دیا. مسلمان ممالک میں جہاں گئے وہاں ایک آدمی کو بھی عیسائی نہیں کر سکے. شاید پورے 300 سال میں ہمارے بر صغیر میں شاید 300 آدمی بھی مسلمان سے عیسائی نہ ہوئے ہوں. یہ ان کی ایک بڑی ناکامی تھی. تو اس پہ غور کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں میں کامیابی کیوں نہیں ہوتی. اس پر مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں سروے کیے گئے اور تحقیقات کے لیے کمیشن بھیجے گئے. ان تمام کاوشوں کے بعد انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ بنیادی رکاوٹیں 3 ہیں. یہ ان کی رائے تھی، اور یہ ان کی اس زمانے کی 18ویں صدی 19ویں صدی کی تحریروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ایک کتاب میں نہیں، 2 میں نہیں، 20 کتابوں میں یہ بات آئی ہے. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہمارے قدم نہیں جم سکتے. اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کی آج تک کوشش ہو رہی ہے، مختلف ناموں سے ہو رہی ہے. مجاہدین اور جہاد کو بدنام کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے. اب مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ مل گئے جہاد اور مجاہدین کو بدنام کرنے والے. ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ کسی طرح سے مسلمانوں کا مرکز عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے توڑ کر دوسرے لوگوں سے وابستہ کر دیا جائے، اور ایسے جعلی اور مصنوعی مذہبی لیڈر پیدا کیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے رشتہ توڑ کے نئے راستے پر انگریزوں سے مغربیوں سے وفاداری کے راستے پر مسلمانوں کو لے جائیں. دوسری بات یہ طے ہوئی. تیسری بات یہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں قانون یہ ہے کہ جو شخص اسلام سے مرتد ہوتا ہے اگر ان کی حکومت ہوتی ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں، سزائے موت ہے اس کے لیے. اور اگر ان کی حکومت نہ ہو تو مسلمان اس سے اس طرح بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کو آسٹریسائز کر دیتے ہیں کہ بالکل وہ مسلم یعنی امت اور برادری سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا کوئی سوشل لائف نہیں رہتی. تو اس خوف سے بچنے کے لیے کوئی اسلام کو نہیں چھوڑتا اور عیسائیت کو قبول نہیں کرتا. یہ 3 چیزیں اگر نہ ہوں تو ہم عیسائی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنی حکومت کو قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے ان تینوں چیزوں کے لیے کاوش شروع کی. دنیا اسلام میں جگہ جگہ ایسے جعلی مذہبی لیڈر پیدا کیے گئے جہاں جس طرح کے حالات تھے اس کے لحاظ سے انہوں نے لوگ پیدا کیے. کہیں بہاءاللہ تھے، کہیں عبد البہا تھے، کہیں محمد علی باب تھے، کہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تھے. اور ان لوگوں کو انگریزوں نے کھڑا کیا کہ جی آپ مسلمانوں میں مرکز عقیدت بن جائیں اور ہماری پوری سپورٹ اور پوری مدد آپ کو حاصل ہوگی.
چنانچہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کے طور پر پیش کیا، اور ان کی دعوت کے جو بنیادی ترین اہم ترین نکات تھے وہ دو تھے۔ ایک یہ کہ جہاد منسوخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اے دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال۔ جہاد اس دور میں پتہ نہیں کیا ایک نظم ہے، اس کا پہلا مصرع یہ ہے، اے دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال، اور جگہ جگہ لکھا ہے کہ جہاد حرام ہے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاد مسلمانوں کے لیے حرام کیا، انگریزوں کے لیے حرام نہیں کیا۔ اگر انگریز کہیں لڑتا تھا کسی سے جا کے تو اس کی پوری تائید ان کو حاصل ہوتی تھی، حتیٰ کہ ہندوستان سے باہر بھی اگر انگریزوں کی لڑائی کسی اور کے ساتھ ہے تو وہ انگریز کی تائید کے لیے تیار رہتے تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں انگریزوں اور بورز میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے انگریزوں کی تائید کی، اور تمام قادیانی افسران کو پیغامات بھیجے کہ انگریز کی فوج میں جا کر جذبے سے لڑیں۔ لڑنا انگریز کے لیے حرام نہیں تھا، مسلمان کے لیے دفاع کرنا حرام قرار دے دیا۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی۔ دوسری بات جس پر انہوں نے بڑا زور دیا ہر جگہ، وہ یہ دیا کہ انگریز سے وفاداری دین کی تعلیم کا، مذہبی تعلیم کا بنیادی جز ہے۔ انگریز سے وفاداری سب سے اولین مذہبی تقاضا ہے جو مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ انگریز سے وفادار رہو، جہاد ختم کر دو، کبھی اپنے دفاع میں بھی تلوار مت اٹھاؤ، اور جہاں انگریز لڑ رہا ہو جا کے اس کے دفاع میں لڑو۔ یہ تو تھا ان کا اصل پیغام۔ اس پیغام کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے دعوے کیے۔ پہلے کہا مجدد ہوں، پھر کہا مہدی ہوں، پھر کہا کہ مجازی نبی ہوں، پھر کہا کہ استعارے کے طور پہ نبی کہلا سکتا ہوں، پھر کہا حقیقی نبی ہوں، پھر کہا صاحب شریعت نبی ہوں، پھر کہا رسول ہوں۔ اور بالتدریج وہ آگے بڑھتے گئے، اور مسلمان اہل علم نے پہلے ہی مرحلے پہ جب احساس ہو گیا تو ان کے خلاف فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ان کے اس وقت نہیں ہے، اور نہ وہ خرافات اس کی مستحق ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں۔ بدقسمتی سے مجھے اس سارے کو پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ مرزا صاحب کے قلم سے کوئی تحریر ایسی نہیں جو میں نے اول سے آخر تک نہ پڑھی ہو۔ مرزا صاحب نے 84 کتابیں لکھی اپنی زندگی میں، 84 کی 84 مجھے بدقسمتی سے پڑھنے کا موقع ملا، اور ان کے ملفوظات یعنی جو باتیں وہ کہا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، وہ 10 جلدوں میں مرتب ہیں۔ وہ 10 جلدیں بھی میں نے ساری پڑھی ہیں۔ انہوں نے جو خطوط لکھے اور جو پیمفلٹ وغیرہ شائع کیے یا اشتہار چھاپے، ان میں سے جو محفوظ ہیں وہ 4 جلدوں میں پرنٹڈ ہیں، وہ چاروں جلدیں میں نے پڑھی ہیں۔ اس لیے اس سارے کا خلاصہ بھی میں بیان کروں تو بہت وقت لگے گا، اس میں آپ کے وقت کا کوئی صحیح استعمال نہیں ہوگا، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 2 کتابیں میں آپ کو تجویز کر سکتا ہوں۔ اردو میں پڑھنا چاہیں تو قادیانیت ایک چھوٹی سی کتاب ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی کی، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے قادیانیت۔ یہ عربی میں بھی ملتی ہے القادیانی والقادیانیہ کے نام سے، اور انگریزی میں بھی ملتی ہے قادیانزم اے کریٹیکل اسٹڈی۔ اور ایک چھوٹی سی کتاب میں نے مرتب کی تھی جو اسلامک بک فاؤنڈیشن نے چھاپی تھی، دی قادیانی پرابلم اینڈ دی پوزیشن آف دی لاہوری گروپ۔ یہ انگریزی میں ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، کوئی 150 صفحے کا ہوگا، 140 صفحے ہوں گے، مختصر ترین جو مسلمانوں کا نقطہ نظر قادیانیوں کے اور لاہوریوں کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس قادیانی تحریک کی پوری اساس انگریز کے مفاد پر اور مغربی طاقتوں کے مفاد کو دنیا اسلام میں پورا کرنے کی بنیاد پر تھی۔ جہاد کی منسوخی اور انگریز سے وفاداری اس کے 2 بنیادی مقاصد تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی امت میں سے ایک نئی امت اپنے لیے کھڑا کریں، اور انگریزوں نے ان کو ویلکم کیا، سپورٹ کیا کہ ایک جعلی مذہبی لیڈرشپ پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی، مسلمانوں کا تعلق رسول اللہ صاحب گرامی سے وہ نہیں توڑ سکے، اور یہاں بر صغیر میں قابل ذکر تعداد کو متاثر نہیں کر سکے۔ مرزا صاحب نے اپنی تحریک کی بنیاد 1891 میں رکھی تھی، اور یہ 1999 ہے، 110 سال ہو چکے ہیں۔ ان 110 سال میں ان کی تعداد پاکستان میں 2 لاکھ بھی نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں انگریزوں کے کہنے سے ان کے ساتھ ہو گئے، بعد میں انہی کی اولاد ہے جو پھیل گئی اور جس کی تعداد 2-2.25 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اب یہ لوگ پاکستان سے مایوس ہو گئے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ عموماً قادیانی جب کسی کو اپروچ کرتے ہیں تو ایسے مسائل چھیڑتے ہیں جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ یہ مسئلہ چھیڑیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا مر گئے، یہاں سے وہ شروع کریں گے، اور ایک عام مسلمان کہے گا جی زندہ ہیں، کہیں گے جی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوگا، جو کنفیوز ہوگا وہ مزید حملہ کریں گے، وہ اور کنفیوز ہوگا۔ اس کے بعد جس نے صحیح مطالعہ نہیں ہے وہ کہے گا واقعی ہے تو کمزور سی بات، لیکن اب بچپن سے سنتے آئے ہیں، کہے جی بچپن سے بہت سی غلط باتیں سنتے آئے ہیں، وہ یہ منوا لے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے،
قرآن میں لکھا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے، واقعی لکھا ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نفس تھے، لہٰذا ان کو ہی مرنا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ واقعی وہ تو مر گئے۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی کہ بچپن سے ایک عقیدہ سنتے آئے تھے وہ غلط نکلا، جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر آگے چل کے وہ آہستہ آہستہ قادیانیت میں اپنے فریب میں، جال میں وہ پھنساتے جاتے ہیں اور آدمی پھنس جاتا ہے۔ میں نے درجنوں ایسے کیس دیکھے ہیں کہ مسلمان نوجوان بچے بچیاں کسی وجہ سے پھنس گئے اور پھر بڑی مشکل ہوئی ان کو نکالنے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، میں نے جانتا واقعی ان کا انتقال ہو گیا کہ مر گئے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پہ بلایا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ مر گئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جس چیز پر مجھے اصرار ہے وہ یہ کہ احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ بھیجے جائیں گے دوبارہ، اور ان کا ایک خاص مشن ہوگا قیامت کے قریب، اور وہ اتریں گے۔ اتنی بات احادیث سے ثابت ہے، اس کو میں مانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، دوبارہ زندہ کر کے بھیجے گا، زندہ ہیں، زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں، مریخ پہ ہیں، کہاں ہیں مجھے بحث نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ جہاں چاہے رکھ لے جا کے، وہ مجھے مارنے کے بجائے کہیں لے جا کے ڈال دے، قیامت میں زندہ اٹھا دے، وہ کر سکتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو بجائے یہاں موت دینے کے کہیں اور موت دے دے، یعنی اس میں تو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اس لیے مجھے یہ واقعی معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا کہ نہیں ہوا، لیکن قرآن پاک کی انڈائریکٹ آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، تبھی وفات ابھی نہیں ہوئی، اور وہ آگے چل کے ہوگی، اور جب وہ اپنے مشن کو پورا کر دیں گے یہاں پہ ان کی تبھی وفات واقع ہوگی۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے، لیکن یہ قطعی معلوم ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور جو مشن ہے وہ ثبوت کریں گے۔ دوبارہ زندہ ہو کے آئیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کہیں زندہ ہیں وہاں سے آ جائیں گے، یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے، آسمان پر ہیں، زمین میں ہیں، زمین کی گہرائی میں کہیں زندہ بیٹھے ہیں، نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ جو حضرت صالح کے لیے پہاڑی سے زندہ اونٹنی نکال سکتا ہے، وہ کسی انسان کو کہیں بھی زندہ رکھ سکتا ہے جو اس مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کہیں زندہ رکھنا کیا مشکل بات ہے؟ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ناواقفیت کی دلیل ہے کہ جی وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں اور کیا ہے، اس سے مجھے بحث نہیں۔ لیکن یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ چونکہ بہت سی احادیث میں یہ آیا ہے، تقریباً 100 کے قریب احادیث ہیں جن میں حدیث علیہ السلام، اس پر بھی میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو انگریزی میں ہے، دی سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ، اے کمپیریزن بٹوین مسلم اینڈ قادیانی ویوز۔ کبھی آپ کا جی چاہے تو دیکھ لیجیے گا، کہیں سے میں بھیج دوں گا ڈاکٹر فرحت کو۔ اس میں ان تمام احادیث وغیرہ کو میں نے جمع کر دیا ہے جو اس کے بارے میں آئی ہیں، اور کمپیریزن بھی کر دیا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ روز قیامت سے پہلے اسے اتریں گے اور دجال کے قتل کے لیے بھیجے جائیں گے اور دجال کے فتنے کو ختم کر دیں گے۔ اب مرزا صاحب نے اپنا راستہ یہاں سے نکالا کہ جی وہ زندہ تو نہیں ہے، مر گئے، اور جو مر گیا واپس نہیں آتا، چونکہ کسی کو تو آنا ہے اور وہ واپس نہیں آئیں گے، لہذا جو آئے گا وہ ان جیسا کوئی ہوگا، وہ ان جیسا کوئی ہوگا جس میں ان کی صفات ہوں گی، لہذا ان جیسا میں ہوں اور میرے اندر ان کی صفات موجود ہیں۔ وہ صفات کیسے ہیں اس کا نمونہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کن چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں اور قادیانی عقائد کی عقلی یا مذہبی بنیاد کتنی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نواس ابن سمان ایک مشہور صحابی ہیں، طویل روایت صحیح مسلم میں آئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب روز قیامت اتریں گے تو دمشق شہر میں مشرقی مینارے پر اتریں گے جب لوگ تیار ہوں گے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور فی محرودتین صفراوین یا اس طرح کے الفاظ ہیں، 2 زرد چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح سے اتریں گے جیسے ابھی غسل کر کے آدمی غسل خانے سے نکلتا ہے جسم پوچھے بغیر، تو بال سیاہ ہوتے ہیں اور قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور 2 چادریں باندھے ہوئے جیسے آدمی کپڑے بدلنے کے نکلتا ہے نا کپڑے، اس طرح کی 2 چادریں لپیٹے ہوئے ہوں گے، اس طرح اتریں گے اور دمشق کے مشرق میں اتریں گے مینارے پر۔ اب مرزا صاحب نے فرمایا کہ 2 چادروں سے مراد یہ 2 فزیکل چادریں کپڑے کی نہیں ہیں، بلکہ 2 زرد چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں جو جسم کے 2 حصوں میں ہوں گی، اوپر والے حصے میں اور نیچے والے حصے میں۔ مجھے 2 بیماریاں ہیں، 2 انہوں نے ایسے مکروہ بیماریوں کا نام لیا، میں بہنوں کی موجودگی میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا مجھے 2 بیماریاں ہیں، ایک جسم کے بالائی حصے میں، ایک جسم کے نچلے حصے میں، اور یہ 2 زرد چادریں اشارہ ہے ان 2 بیماریوں کی طرف، لہٰذا میں 2 زرد چادریں اوڑھے ہوئے ہوں۔ اچھا جی دمشق میں آپ تو دمشق کبھی گئے نہیں زندگی میں؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ دمشق سے مراد وہ دمشق شہر نہیں ہے جو ملک شام میں واقع ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ شہر ہے جس کے باشندے یزیدی تبع ہوں، جس کے باشندوں کی فطرت یزید جیسی ہو۔ چونکہ قادیان کے باشندوں کی فطرت یزید جیسی ہے، لہذا دمشق سے مراد قادیان ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، زر چادریں بھی ہو گئی، دمشق بھی ہو گیا، یہ مشرقی مینارہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے مینارہ اگر موجود نہیں ہے تو میں اب بنوا لیتا ہوں۔ انہوں نے مینارہ چندہ جمع کر کے کہا کہ میں مینارہ بنوانا چاہتا ہوں،
اس لیے کہ مجھے وہاں اترنا تھا لیکن میں پہلے اتر گیا. تو مینارہ انہوں نے چندہ کر کے بنوانا شروع کیا لیکن زندگی میں نہیں بنوا سکے. وہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے نے مکمل کروایا اور وہ ان کے انتقال کے بعد مکمل ہوا. وہ قادیان میں ہے, اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے منارۃ المسیح. تو جس مینارے پر ان کو اترنا تھا وہ ان کے انتقال کے بعد تیار ہوا, لہذا مینارہ بھی ہو گیا, دمشق بھی ہو گیا, 2000 چادریں بھی ہو گئیں. اس کے بعد کسی نے کہا کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ وہ عیسائیت ختم ہو جائے گی ان کے آنے کے بعد اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. عیسائی خنزیر بہت کھاتے ہیں, صلیب کو پوجتے ہیں. تو یہ بھی آیا ہے روایت میں, بعض روایات میں, کہ وہ عیسائیت ختم ہو جائے گی اور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. کہنے لگے عیسائیت کے ختم ہونے سے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی عیسائی ختم ہو جائیں گے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ دلائل کے میدان میں ہار جائیں گے. تو میں نے اتنے دلائل عیسائیت کے خلاف بیان کر دیے ہیں کہ عیسائی ہار گئے اور ان کا وجود اور عدم وجود برابر ہے, اس لیے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. خنزیر, کہنے لگے خنزیر کو قتل کرنے سے مراد فزیکلی جا کے گولیاں مار کے سور مارنا نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خنزیر خوری کی برائی اتنی مشہور اور معلوم ہو جائے گی کہ کسی کو شبہ نہیں رہے گا کہ خنزیر کھانا بڑی بری بات ہے. تو میں نے مضمون لکھ دیا خنزیر کے حرمت پر, اور اتنا زبردست لکھا ہے کہ جو ماننے والے انہوں نے مان لیا, تو گویا میں نے خنزیر کو مار دیا. اچھا صلیب کو توڑیں گے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے میں نے عیسائیت پر اتنی تنقید کر دی ہے کہ صلیب ٹوٹ گئی. اب یہ بات سارے قادیانی مانتے ہیں, اور جو جو علامت یا نشانیاں اس میں آئی ہیں, ایک جگہ لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہے, حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ایسا جب یہ فرما رہے تھے تو آپ کے سامنے وہ منظر تھا, تو حضور نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور فرمایا کہ کأننی بعیسی ابن مریم, کہ گویا میں عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک جگہ ہے مکے کے باہر فج الروحا, کہ فج الروحا کے قریب وہ عمرے کا احرام باندھ کے بیت اللہ جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے, عمرہ کریں گے. یعنی جب کامیاب ہو جائیں گے دجال سے نمٹنے کے بعد تو گویا شکر کے طور پر وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں وہ منظر میرے سامنے ہے کہ فج الروحا سے وہ لبیک کہتے ہوئے یعنی آگے بڑھ رہے ہوں گے. پوچھا جی آپ کو تو کبھی عمرے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی, آپ تو کبھی نہیں گئے؟ کہنے لگے کہ اس کے جواب میں یہ لکھا کہ ضروری نہیں کہ جو کام کسی آدمی کے سپرد کیا جائے وہ خود کرے, بعض اوقات اس کی اولاد کر دیتی ہے. اگر میں نہیں جا سکا تو میری اولاد جائے گی. لیکن حیرت کی بات ہے کہ نہ مرزا صاحب جا سکے, نہ ان کا پہلا جانشین جا سکا, نہ دوسرا جانشین جا سکا, نہ تیسرا جا سکا, نہ چوتھا جا سکا. ابھی تک کوئی جانشین فج الروحا سے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ نہیں کر سکا. آئندہ کبھی کرے گا نہیں کرے گا ہمیں نہیں معلوم, لیکن اس کو انہوں نے یہ تعویل کی. اب اس طرح کی تعویل سے اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ ثابت کر دو کہ میں ڈاکٹر فرحت ہوں تو میں ثابت کر سکتا ہوں. ہر چیز کی تعویل ہو سکتی ہے کہ فرحت سے مراد وہ آدمی ہے جس کو خوشی حاصل ہو. لغوی معنی فرحت لکھے ہوئے ہیں, جس ڈکشنری میں چاہے جا کے دیکھ لو. اور جس آدمی کو خوشی دنیا میں حاصل ہو وہ ڈاکٹر فرحت ہوتا ہے. میں بھی پی ایچ ڈی میں نے کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی کیا ہوا, میں نے بھی کیا ہوا, میں بھی ڈاکٹر کہلاتا ہوں, لہذا میں ڈاکٹر فرحت ہوں. یعنی اس طرح کی تعویل سے تو ہر چیز دنیا میں ثابت ہو سکتی ہے. آپ اس کو مسجد ثابت کر دیں, اس کمرے کو گرجا ثابت کر دیں, اس کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی لیبارٹری ثابت کر دیں کہ جی ڈاکٹر عبدالقدیر لیبارٹری کیا کرتی ہے, غیر مسلموں کے لیے ایٹم بم تیار کرتی ہے. ایٹم بم سے کیا ہوتا ہے, اسلام کی بالادستی ہوتی ہے, غیر مسلموں کو نقصان ہوتا ہے. یہاں لوگوں کو تیار کریں, اسلام کی بالادستی ہو جائے گی, لہذا یہ لیبارٹری ہو گئی. یعنی اگر اس طرح سے دنیا میں دین کی, مذہب کی, شریعت کی, قانون کی تعبیر ہونے لگے تو دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی. ایک پاگل آدمی اس طرح کی چیزوں میں ایمان رکھ سکتا ہے, کوئی سین اور ہوشیار آدمی اس طرح کی تعویلات سے اور اس طرح کے باطل اور فضول اور محمل اقوال سے کوئی سنجیدہ پروگرام تعمیر نہیں کر سکتا. خود آج قادیانیوں کے لیڈروں کی عبارتوں کو اگر اسی طرح سے تعویل کا نشانہ بنایا جائے تو آپ اس میں جو چاہیں نکال لیں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی جو چاہیں تعبیر شروع کر دیں, قانون کی تعبیر. آپ اپنے والدہ کو خط لکھیں اور خدا نخواستہ کوئی اس کی اس طرح تعبیر شروع کر دے تو آپ ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے. آپ اپنے گھر میں اپنے استاد سے کچھ کہیں اور استاد اس کا کچھ مطلب سمجھے, استاد آپ کو ہدایت دے ٹیچر, اور آپ اس میں یہی تعویلیں کریں, تو یہ تو ایک انتہائی بے عقلی کی اور فضول بات ہے, اور اس کا مستحق نہیں ہے مضمون کے کسی سنجیدہ محفل میں اس کو بیان کیا جائے. یہ مثال میں نے اس لیے دے دی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس نوعیت کی ہیں. بعض مثالیں ایسی ہیں جو میں بہنوں کی محفل میں نہیں دے سکتا. سچی بات ہے کہ اس میں بد اخلاقی اور اوریانی اور فحاشی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے. اس کے مستحق نہیں کہ آپ تنہائی میں بھی اس کو پڑھیں, لیکن اگر میرے بیان پر اعتماد ہے تو یہ مان لیجئے کہ اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں یہ چند منٹ ہیں, ایک دو سوال ہوں تو میں جواب دے سکتا ہوں. ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے بہت قریبی رشتے دار قادیانی ہوں اور وہ باہر ناروے میں رہتے ہوں اور تحفے تحائف بھیجتے رہتے ہوں تو ایک رشتے دار کی حیثیت سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طرز عمل وہی ہونا چاہیے جو رشتے دار کا ہوتا ہے.
سوشل سطح پہ تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ خاص طور پر ناروے میں بھی رہتے ہیں، وہ آپ کو تحفے بھیجتے ہیں، آپ بھی تحفہ بھیج دیں ان کو، وہ آپ کے یہاں وزٹ کرتے ہیں، آپ بھی ان کے یہاں وزٹ کریں، لیکن ان کے عقائد اور مذہب کے بارے میں ہوشیار رہیں، اور چونکہ وہ غیر مسلم ہیں لہذا قادیانی کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، یہ ذہن اپنا صاف رکھیے گا۔ قادیانی کے یہاں کھانا کھانا ہو، دعوت میں بلائے تو یہ چیک کر لیجیے گا کہ ذبیحہ اس کے ہاتھ کا تو نہیں ہے، لیکن بازار سے لایا ہے کسی مسلمان کی دکان سے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے، لیکن ذبیحے کے علاوہ کوئی چیز ہے، چائے ہے، مٹھائی ہے، کوئی اور سبزی ہے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ پاکستان کے قانون نے، دستور نے غیر مسلم شہری تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا وہ یہاں کے غیر مسلم شہری ہیں، اور غیر مسلم کی حیثیت سے جو حق ان کا بنتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ تھا قادیانی کے گھر کا کھانا جائز ہے، میں نے جواب دے دیا۔ کھانا ہندو کے گھر کا بھی جائز ہے، یہودی کے گھر کا بھی جائز ہے۔ ہندو کی مٹھائی ہمیشہ مسلمان کھاتے چلے، آج بھی کھاتے ہیں، بڑی اچھی مٹھائی بناتے ہیں ہندو، چاٹ، پکوڑی اور یہ چیزیں جس میں گوشت انوالو نہیں ہے اور کوئی ناجائز چیز نہیں ڈالی، تو سکھ کا، ہندو کا، عیسائی کا، یہودی کا، ہر ایک کا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی ناجائز چیز ڈال دی، چربی کسی جانور کی ڈال دی یا کوئی ایسی چیز اس میں ڈال دی تو پھر مسلمان کا بھی جائز نہیں ہے، یا ذبیحہ اگر غیر مسلم کا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا، وہ قادیانی کا بھی جائز نہیں ہے۔ مصرع غلام احمد قادیانی کو سزائے موت کیوں نہ دی گئی؟ بھائی اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ انگریز کا دور حکومت تھا، انگریز کی سرپرستی حاصل تھی، انگریز تو ان کو پرورش کر رہا تھا، سزائے موت کون دیتا؟ اگر وہ کسی مسلم ملک میں ہوتے یقیناً ان کو سزائے موت ملتی۔ مرزا صاحب نے ایک تبلیغی خط لکھا امیر حبیب اللہ خان افغانستان کے بادشاہ کو، امیر حبیب اللہ نے صرف اس کا اتنا جواب دیا، این جا بیا، اسی خط کو واپس کر دیا اتنا لکھ کر، این جا بیا، یہاں آ۔ اچھا خیر وہ سمجھ گئے کہ کیا جواب ہے، تو امیر حبیب اللہ کے پاس تو وہ نہیں گئے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کا جو بیٹا تھا مرزا محمود، اس نے 2 آدمی قادیانیت کی تبلیغ کے لیے افغانستان بھیجے، قادیانیت کی تبلیغ کے لیے افغانستان اس نے بھیجے 2 آدمی، تو افغانستان میں گرفتار ہو گئے، وہ پتہ لگا کہ یہ مدعی نبوت کے علمبردار ہیں، اس کے پیروکار ہیں اور اس کی دعوت دینے یہاں آئے ہیں، ان پر مقدمہ چلا، عدالت نے سزائے موت دے دی، ان دونوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ تو اس پر مرزا صاحب نے کہا تھا مجھ پہ ایک وحی نازل ہوئی ہے جس کا تھا شاطان تذبحان، 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی، تو مرزا محمود صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی، یہ 2 بکریاں ذبح کر دی گئیں، وہ 2 بکریاں ذبح ہو گئیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ مرزا صاحب کی پیشن گوئی میں یہ بات مطلوب تھی کہ ذبح کی جانی چاہیے، اگر ذبح کی جانی چاہیے تو ذبح ہو گئیں، پھر شکایت کس بات کی؟ اور اگر شکایت تھی کہ 2 بکریاں ذبح کر دی جائیں گی، اس سے بچو، الفاظ میں تو کوئی بات نہیں ہے، شاطان تذبحان، 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی، کس مفہوم میں ہے، کی جانی چاہیے یا نہ کی جانی چاہیے، یا محض اطلاع تھی؟ بہرحال 2 بکریاں ذبح ہو گئیں۔ اب جب بھی کہیں 2 آدمی مارے جاتے ہیں جو مسلمان ہوں تو قادیانی کہتے ہیں کہ یہ ان 2 بکریوں میں شامل ہیں۔ بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوئی تو قادیانی نے کہا کہ ان 2 بکریوں میں سے ایک بھٹو صاحب تھے، اس لیے کہ انہوں نے اقلیت قرار دیا تھا۔ پھر جنرل ضیاء صاحب کا حادثہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف آرڈیننس جاری کیا تھا، 1 بکری یہ تھے۔ جب شاہ فیصل شہید ہوئے تو انہوں نے کہا یہ بھی ان 2 بکریوں میں سے ہیں، انہوں نے غیر مسلم قرار دیا تھا۔ انور سادات مارے گئے تو انہوں نے کہا یہ بھی ان 1 بکریوں میں سے تھے۔ کوئی مسلمان لیڈر دنیا میں کہیں بیچارہ مارا جائے، غیر طبی موت مر جائے تو کہتے ہیں کہ ان 2 بکریوں میں سے ایک ہے۔ ابھی تک پتہ نہیں درجنوں بکریاں ذبح ہو چکی ہیں، لیکن قادیانیوں کی گنتی پوری نہیں ہوئی۔ دیکھیے ایک سوال یہ کہ قادیانیوں کو السلام علیکم کہا جا سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور سے فقہا غیر مسلم کو سلام کیے جانے کے قائل نہیں ہیں، عام رائے یہی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ممانعت قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے غیر مسلم کو سلام کیا جائے، وہ سلام کرے تو آپ کو اسی طرح جواب دینا چاہیے اور آپ سلام کر سکتے ہیں۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کا راستہ دکھائے، السلام علیکم تم پہ سلامتی ہو، یعنی یا اگر تم اسلام کے راستے پہ آ گئے ہو تو سلامتی ہو، نہیں آئے تو آ جاؤ، خدا کرے ہدایت ہو جائے اور سلامتی کا راستہ تمہیں مل جائے۔ یہ دعا دینے میں یہودی یا عیسائی یا حتیٰ کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی آپ یہ دعا دیتے زندگی میں کہ بھئی خدا کرے ہدایت ہو جائے، آ جاؤ راستے پہ، تو اس میں کیا حرج تھا؟ یہ آخری سوال ہے کہ نئی نسل کو کیسے بچائیں۔ یہی باتیں جو میں نے کہی ہیں آپ نئی نسل کو بتائیے، اور یہ 2 کتابیں ہر ایک کو پڑھوا دیں، اردو میں مولانا ابوالحسن ندوی کی، اور انگریزی میں پڑھنی ہو تو اس کا بھی ترجمہ دستیاب ہے، میں نے چھوٹی سی کتاب ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں، کتابیں بہت ہیں، آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں کتابوں کی لسٹ بتا دوں گا، آپ ضرور پڑھیں اور نئی نسل تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔